بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ رمضان کا 8واں روزہ اتوار کا وہ بڑا دن آ چکا ہے جس کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رمضان کا دوسرا اتوار آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا کروا سکوں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسا افضل ذکر ہے کہ جسے پڑھتے ہی آسمان سے نوری مخلوق زمین پر آتی ہے اور مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتی ہے۔ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہی اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور یا غنیوں پڑھ کے آپ اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ آپ کو غنی کر دے گا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا رزق اور دولت ہو کہ ہمیں دوبارہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، نہ ہمیں درد درد کی ٹھوکریں کھانے پڑے۔ تو اس لیے آج رمضان کے 8ویں روزے اتوار کے دن جو بندہ اس وظیفے کو پڑھ لے گا اس کے گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آج جسے پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے چنیدہ بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھول کے رکھ دیتا ہے۔ آج وہ میرے بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفے سے فائدہ نہیں ہوتا، وظیفے سے حاجتیں اور مرادیں پوری نہیں ہوتی، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، تو دوستو رمضان کے 8ویں روزے اور دوسرے اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی پڑھ لینا۔ یہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، ایک دن میں آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی اگر میرے رب نے چاہا تو۔ دوستو آپ یہ وظیفہ صبح پڑھو گے تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو پڑھو گے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ رمضان کے مہینے میں ہر انسان کا رزق اور دولت بڑھا دیا جاتا ہے، ہر گھر میں دسترخوان کو وسیع کر دیا جاتا ہے، صبح سحری کی رونق، شام کو افطار کی رونق۔ دوستو رمضان کی عظمت اور برکت بے شمار ہے۔ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ ہمارے لیے تحفہ ہے۔ اللہ والو، شعبان کا مہینہ گزر چکا، شب برات گزر چکی، شب معراج بھی گزر چکی، اب رمضان کا مہینہ چل رہا ہے جس کی بھی آج 8 تاریخ ہو چکی ہے۔ اب بھی بہت سے لوگوں نے ماہ رمضان کے 7 دنوں کو لاپرواہی میں گزار دیا ہے۔ آپ نے ان 7 دنوں کا وظیفہ نہیں پڑھا تو دوستو آج ماہ رمضان کا 8واں روزہ اتوار کا دن ہے، آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف اتنا یاد رکھیے گا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ روزے دار کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے لیے روزہ رکھتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، سارا دن گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، سارا دن ہاتھ کے گناہوں سے بچتا ہے، زبان کے گناہوں سے بچتا ہے، آنکھوں کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے، رات کو تہجد پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نماز تراویح پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب روزہ دار سارا دن اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، سارا دن بے شمار نعمتوں کے ہونے کے باوجود بھی اللہ کے خوف سے نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، صرف اس خوف سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں کہ یہ بندہ بغیر دیکھے میرے ہونے پہ یقین کرتا ہے۔ اللہ اس بندے کے منہ سے نکلنے والی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ دار کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ روزہ دار کے منہ سے آنے والی بدبو اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے، جنت کی ہواؤں سے بہتر لگتی ہے۔ ایک انسان جو روزہ رکھتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اسے نعمتوں سے نوازتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں روزہ ہر کوئی رکھتا ہے۔ بہتر ہے کہ اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرے۔ اور آج رمضان کے 8ویں روزے اتوار کا جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو خاص عبادت ہے، جو خاص عمل ہے، وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت اللہ پاک کی ذات آج قبول فرمائے گی۔ میں آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ ہر روزے کی عبادت، ہر روز کا خاص وظیفہ بتانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا تاکہ آپ روزانہ کی بنیاد پر یہ خاص وظیفہ پڑھ سکیں۔ آج رمضان کا 8واں روزہ ہے، لاپرواہی مت کرنا۔ آج یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں لاکھوں تسبیحات، اعمال، وظائف رکھ دیے جائیں اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پلڑا وزن میں بھی بھاری ہوگا، فضیلت میں بھی بھاری ہوگا اور تسبیحات میں بھی بھاری ہے۔
تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے رمضان کے 8ویں روزے اتوار کو اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ فرشتوں کا وظیفہ ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کلمے کی تبلیغ کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے اس کلمے کی تبلیغ کے لیے صحابہ کرام کو اور حسنین کرمین کو اس کلمے کی طاقت کو دیکھتے ہوئے اس کلمے کی عزت کے لیے اپنی گردن کے نذرانے پیش کر دیے۔ آج اس کلمے کو جب رمضان کے 8ویں روزے اتوار کو پڑھا جاتا ہے تو آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، قسمت کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہیں مل رہا، آج رمضان کے 8ویں روزے اتوار یہ وظیفہ ایک بار پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آج اگر کوئی میری بہن بے اولاد بیٹھی ہے، اولاد کے تانے سن سن کے تھک چکی ہے، بڑے بڑے چیک اپ کروانے کے باوجود، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو چیک اپ کروانے کے باوجود اولاد نہیں ہو رہی، آج رمضان کے دوسرے اتوار 8ویں روزے اولاد مانگو گے تو اولاد مل جائے گی۔ جو کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے، بیٹا مانگو گے تو بیٹا مل جائے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی اور عروج کی خواہش کے لیے پڑھ لو، نوکری کے لیے پڑھ لو، شادی کے لیے پڑھ لو۔ اگر آپ کے رشتے کی کہیں بات چل رہی ہے، آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ رشتہ آپ کے حق میں بہتر ہے تو اللہ آپ کے رشتے میں آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اگر آپ کی کہیں نوکری کی بات چل رہی ہے تو دوستو یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک نوکری کا معاملہ حل فرما دے گا۔ آج رمضان کے 8ویں روزے جس بھائی کو گھر چاہیے گھر مانگ لے، گاڑی چاہیے گاڑی مانگ لے، نوکری، شادی، قرض سے نجات، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، رمضان کے 8ویں روزے اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں رمضان کا 8واں روزہ اور دوسرا اتوار کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، کچھ بھی پڑھتے ہیں وہ ایک طرف، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ نے 8ویں روزے اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ والوں نے رمضان کے 8ویں روزے کو اس عمل کو پڑھا اور اس وظیفے کو پڑھ کے اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کو پورا کروایا۔ جن لوگوں کو رمضان کے مہینے میں عبادت کرنا نہیں آتی، اللہ کو راضی کرنا نہیں آتا، وہ آج رمضان کے 8ویں روزے اتوار کے دن پورا دن اور پوری رات جب چاہیں یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، آپ کی عبادت ہو جائے گی۔ اور اس عمل کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ اس سے پڑھنے کے بعد آپ کو کئی سالوں کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اس عمل کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے جو کچھ مانگتے ہیں مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات افطاری سے پہلے غیبی فرشتے آتے ہیں اور آپ کے گھر کے تمام مسائل کو جڑ سے ختم کر جاتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ رمضان کے دوسرے اتوار 8ویں روزے آپ نے اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک لازمی دیکھیے گا، ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال ڈیلی بیسس پہ آپ کے حوالے کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج رمضان کے دوسرے اتوار کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کہ اس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کے بیڑے پار ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت دن کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ جو میرے مولا بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما۔ اے میرے مولا، ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہو، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز نہ چھوٹے، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنے۔ اے میرے مولا، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے
اور ویسی ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا، غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنی غیبی مدد فرما، وہاں پہ رہنے والے، وہاں پہ بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان سب کو اپنی پناہ، اپنی حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نبود فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول اور منظور فرما۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما، آمین۔ دوستو، ایک بار کمنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ آپ سب لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ آپ کو بتایا جائے گا، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کے آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابی کے اتنے ہی زیادہ امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن شرط کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں میرے بھائیوں، لیکن اپنے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ اس لیے آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظیفے کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانیاں پیدا فرما دے گا انشاءاللہ۔ اب دوستو توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا یا مس ہو گیا، تو دوستو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے نزدیک وہ بندہ اپنا سب سے بڑا دشمن خود ہے جو اس وظیفے کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر آپ کو وظیفے کی اچھی طرح سمجھ نہیں آتی، آپ اپنی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو، آپ نے توجہ، دھیان اور خلوصی نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک ایک بار لازمی دیکھ لینا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ویڈیو کو بار بار دیکھیں، لیکن ایک بار دیکھ لیں اور پوری دیکھ لیں اور اچھی طرح سے وظیفے کو سمجھ لیں تاکہ آپ کو وظیفے کی اچھی طرح سے سمجھ آ سکے اور آپ اس عمل سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور دوستو، اس ویڈیو میں شروع سے لے کے آخر تک میرے بتائے گئے طریقے سے آپ نے وظیفہ کرنا ہے اور رب سے مانگنے والا بن کے، فقیر بن کے مانگنا ہے۔ آج رب کریم کے رمضان کے دوسرے اتوار آپ رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، اللہ آپ کو غیبی خزانوں سے عطا فرما دے گا اور اتنا عطا فرما دے گا کہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ اب دوستو، ماہ رمضان کا 8واں روزہ اتوار کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے، کسی نہ کسی خواہش کے لیے پڑھتا ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، آپ کی کئی سالوں کے رکے ہوئے کام، کئی سالوں سے اٹکے ہوئے کام، جس کو گھر چاہیے گھر مانگ لے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، امتحان میں کامیابی کے لیے، من پسند فیصلے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا ہے، نیت لازمی کرنا، کیونکہ آج جو بھی مانگو گے انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا۔ اس لیے نیت آپ نے لازمی کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ کلمہ طیبہ ہے جو ہمارے دین اسلام کی اور مومن ہونے کی پہچان ہے۔ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو اس کلمے کی تبلیغ کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں
کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں تسبیحات، اعمال، وظائف رکھ دیے جائیں اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے تو دوستو یہ وزن میں بھی بھاری ہے اور فضیلت میں بھی بھاری ہے اور برکت میں بھی بھاری ہے اور کرامات میں بھی بھاری ہے، اور تمام وظائف کی کرامتوں کو، اللہ کے معجزوں کو، اللہ کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لو۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان کے دوسرے اتوار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہی عرش الہی پہ بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو اللہ کو راضی کر رہا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ وہ واحد کلمہ ہے جسے پڑھتے ہی اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا، یہ چاند، ستارے، زمین، دنیا کی ہر شے اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بنائی، اور جس انسان سے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کر لیا جائے اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کے دوسرے اتوار اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر کے جو بندہ دنیا کی ہر حاجت کو پوری کروانا چاہتا ہے، ہر قدم پہ کامیابی کو مقدر بنانا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، نہ غربت ہو، نہ تنگ دستی ہو، نہ لوگوں کے تانے سننا پڑے، تو آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی آپ نے ایک مکمل تسبیح 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے، کیونکہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کرتے ہی انشاءاللہ عرش الہی پہ بیٹھا رب راضی ہو جائے گا، رب کا محبوب راضی ہو جائے گا۔ اور جس بندے نے آج رمضان کے مہینے میں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لیا، اللہ رمضان کے مہینے میں تو ویسے ہی ہر بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور دوستو، جو بندہ اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کرتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ وہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اللہ اتنا عطا فرما دیتا ہے کہ اسے سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ دوستو، آپ نے اس تسبیح کو بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں اور آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اس تسبیح کو پڑھ رہے ہیں۔ جب اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جاتے ہیں، اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ اس قرآنی سورت کے جتنے کمالات بتاؤں اتنے کم ہیں۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھتے جانا ہے۔ سورہ کوثر جسے قرآن نے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا، جسے اللہ نے اپنے حبیب پہ تب نازل فرمایا جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی جا رہی تھی، لوگ دل آزاری کرتے تھے، جب اللہ کے حبیب کو لوگ تنگ کرتے تھے۔ آج اگر آپ کے حالات خراب ہیں، آج اگر آپ اپنی غربت سے، تنگ دستی سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے تنگ آ چکے ہیں تو آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ آج رمضان کے دوسرے اتوار سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ اور آپ کی اولاد پر، آپ کے کاروبار پر جتنی بھی پابندیاں ہیں، جادو جنات کی ہیں، رشتوں کی ہیں، کاروبار کی ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، انشاءاللہ وہ سورہ کوثر پڑھتے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اور آج کے دور میں جس نے اپنی جادو جنات سے حفاظت کر لی، حسد کرنے والوں کے حسد سے حفاظت کر لی، منافقین کی منافقت سے حفاظت کر لی، وہ دنیا کے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو توجہ، دھیان اور خلوصی نیت کے ساتھ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو 11 بار پڑھتے ہوئے اپنی اس خواہش کو لے کے بیٹھیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، جو مل ہی نہیں سکتا۔ اس لیے دوستو، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کے مسئلے پہ بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ رمضان کے دوسرے اتوار 8ویں روزے سورہ کوثر کو پڑھ کے جو مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ آپ کے پاس آج موقع ہے اور یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ آج اگر آپ نے غلطی کر دی، کوتاہی کر دی، آپ نے لاپرواہی کر دی تو پھر در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ آپ نے سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنا ہے اور رب کریم سے من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی اب آپ نے فوری طور پر، جب آپ کے دل کو سکون مل جائے تو دوستو، اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان کے دوسرے اتوار 8ویں روزے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد
سورہ کوثر پڑھتے ہی اگر آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، اگر آپ کا جسم لرز جائے، آپ کو یوں محسوس ہو جائے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کے قریب ہو چکے ہیں، غیبی فرشتے مدد لے کے آ چکے ہیں۔ اب سورہ کوثر پڑھنے کے فوراً بعد یا غنیو پڑھتے ہی اللہ کے غیبی فرشتے آپ کو غنی کر دیں گے، اللہ کے یہ غیبی فرشتے آپ کو رزق و دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ اللہ والو، سورہ کوثر پڑھتے ہوئے اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے ضد کر کے مانگے، میرا رب 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک بچہ اپنی ماں سے خواہش کرے، ماں اپنا تن من دھن بیچ کے اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اور وہ رب تو 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ آج اگر آپ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ جو شخص بیٹے کا خواہش مند ہے، بیٹے کے لیے پڑھ لیں۔ جو نوکری کے لیے پریشان ہے، جو رشتوں میں پابندی کی وجہ سے پریشان ہے، جو کاروبار میں ترقی عروج کی خواہش کے لیے پریشان ہے، نوکری چاہتا ہے، جو ہر قدم پر اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے، آج سورہ کوثر پڑھ لیں۔ آج رب کا دربار لگا ہوا ہے۔ آج ماہ رمضان کا جو 8واں روزہ آپ کے لیے رحمت اور برکت لے کے آیا ہے، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے سورہ کوثر کو 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اب 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک صفاتی نام یا غنیو کا وظیفہ ہے۔ یا غنیو پڑھتے ہی اللہ آپ کو غنی کر دے گا۔ دوستو، آج غنی کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ رزق مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں کہ مولا کریم نوکری مل جائے، شادی ہو جائے، تو وہ ذات اتنی رحمان ہے، جب آپ رب کریم سے مانگے تو اللہ عطا فرما دیتا ہے کہ آپ کی 7 نسلیں بھی بیٹھ کے کھاتی ہیں۔ آج سورہ کوثر کے بعد جب آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کے یا غنیو پڑھتے چلے جائیں گے اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام فرما دے گا، آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے گا، آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے بگڑے کام سمجھنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت، رب کی شان کے مطابق مانگنا۔ آج لاپرواہی مت کرنا۔ ایک وہ وقت ہے جب انسان اللہ کے پاس مانگنے جاتا ہے، اور رمضان کا 8واں روزہ یہ وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ جب اللہ بندے سے پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ آج رمضان کے دوسرے اتوار 8ویں روزے آپ نے یا غنیو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا غنیو کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے اہم بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا غنیو 1 بار ہو گیا، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنیو کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیو پڑھ کے آپ نے وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ اللہ آپ کو انشاءاللہ غنی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں اتنی برکت عطا فرما دے گا کہ لوگ آپ سے پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ اللہ نے تجھے چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیا۔ دوستو، میری ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے، بہت خاص ہے، اور یہ بڑی محنت سے آپ کے لیے پہنچایا جا رہا ہے، لہٰذا فائدہ اسی انسان کا ہوگا جو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، اسے لائک کرے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنے دوستوں تک، اپنے پیاروں تک، اپنے عزیزوں تک اس کو صدقہ جاریہ کے طور پہ پہنچائے گا۔ اگر آپ اپنی من مانی کریں گے، اپنے طریقے سے وظیفہ پڑھیں گے، تو پھر نہ وظیفے کا فائدہ ہوگا، نہ کوئی حاجت پوری ہوگی۔ یا غنیوں کو 11 بار پڑھتے ہی وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر رو رو کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لے مانگے، گر گڑا کے مانگے، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ اب اگر آپ اللہ سے نیا گھر مانگیں گے، گھر مل جائے گا، گاڑی کے لیے مانگیں گے، گاڑی مل جائے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کے آپ کے پاس آئے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آج کا وظیفہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔